جدھر دیکھو ادھر نعرہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے، ہمارے لب پہ بھی نغمہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے، ہمارے لب پہ بھی نغمہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے۔ پدر صدر الشریعہ ان کے مرشد مفتی اعظم، پدر صدر الشریعہ ان کے مرشد مفتی اعظم، چمکتا چاند سا چہرہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے، چمکتا چاند سا چہرہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے۔ نظر آتے ہیں جتنے ہند میں دریائے علم و فن، نظر آتے ہیں جتنے ہند میں دریائے علم و فن۔ یہ ہند کا لفظ میں بہت پہلے لکھا تھا، لیکن بعد میں تحقیق یہ ہوئی کہ ہند کی جگہ اگر ارض لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ پوری زمین پر جہاں بھی آپ سنی عالم دیکھیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور ہی کے شاگرد ہیں۔ جتنے کو بھی علم مل رہا ہے سب کو ان کے ہی دربار سے مل رہا ہے۔ اب کوئی نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا کہ جب ایک بمبئی کے عالم دین ہیں، انہوں نے بیان کیا تھا کہ حضور محدث کبیر کو 60,000 احادیث سند کے ساتھ یاد ہے۔ تو ورکشاپ میں بہت کم رہتا ہوں، وقت ضائع ہوتا ہے، تو چھوٹے موٹے حضرت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، یعنی درجہ جو ہے پرپوتا شاگرد وہاں ہے، وہ کمنٹ کیا کہ کیا یہ تحقیق ہے کہ سند کے ساتھ ان کو یاد ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں 60,000 40,000 یا 80,000 کی قید ہم نہیں لگاتے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس وقت پورے جہان میں جو سب سے بڑا حدیث کا عالم ہے وہ کوئی اور نہیں، حضور محدث کبیر ہے۔ ویسے تو 400-500 احادیث تو مجھ کو بھی یاد ہے، لوگ حافظ یا احادیث کثیرہ لکھ دیتے ہیں، مگر مجھ کو بھی شرم آتی ہے کہ لکھنے کو تو لکھ دیتے ہیں مگر اس کے مستحق نہیں ہیں۔ واقعتاً اس زمانے میں کوئی حدیث کا عالم اور حقیقت پر مبنی اسم با مسمى کوئی ہے تو وہ محدث کبیر کی ذات ہے، کہ محدث کبیر محدث عظیم اس زمانے کے کوئی اور نہیں ہے، بلکہ بھوسی شریف کی وہ ذات ہے جنہیں دنیا ممتاز الفقہا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ چھوٹے موٹے لوگ بھی ان کو کیا علم ہے، کیا جانکاری ہے؟ وہ عید غدیر منانے والے لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ عید غدیر منانے والے لوگ کیا سمجھیں گے؟ انہیں کیا علم ہے؟ اللہ انہیں توفیق دے اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رہیں۔ یہ پدر صدر الشریعہ ان کے مرشد مفتی اعظم، چمکتا چاند سا چہرہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے۔ نظر آتے ہیں جتنے ہند میں دریائے علم و فن، بلکہ اب اسے یوں کہا جائے نظر آتے ہیں جتنے ارض پر دریائے علم، ارض مانے زمین، نظر آتے ہیں جتنے ارض پر دریائے علم و فن، ملا ہر ایک کو قطرہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے۔ جس کو ایک قطرہ مل گیا وہ علم کا دریا بن گیا۔ یہ پورے کلام میں سب سے اچھا شعر قاری صاحب شاید یہی ہے، ملا ہر ایک کو قطرہ ضیاء، ایک قطرہ مل گیا تو علم کا دریا بن گیا ہوا۔ دنیا میں جتنے عالم ہیں یا تو حضرت کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا تو بالواسطہ شاگرد ہیں۔ یہ ہے ترہ امتیاز حضور محدث کبیر کا۔ اگر کوئی پڑھ لکھ کر نہ مانے تو ان کا قصور ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، ورنہ علم ان کے دربار سے ملتا ہے۔ اور ہماری نسلیں قیامت تک فخر کریں گی کہ جو آج علم کا دریا بہ رہا ہے وہ دریا حضور صدر الشریعہ سے ہوتے ہوئے حضور محدث کبیر سے ہمیں وہ علم کا دریا مل رہا ہے۔ جنہیں ایک قطرہ علم مل گیا وہ دریا بن گیا۔ نظر آتے ہیں جتنے ارض پر دریائے علم و فن، ملا ہر ایک کو قطرہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے۔ اور ایک شعر اور میں نے اس میں جوڑا تھا، شاداب کانپوری نے پڑھا تھا تو لوگ بہت فون کیے، گالی دیے۔ وہ یہ شعر ہے کہ بریلوی بن کے جو مفتی مسائل میں دیے دھوکا، بریلوی بن کے جو مفتی مسائل میں دیے دھوکا، انہیں مہنگا پڑا تیغہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے۔ انہیں مہنگا پڑا تیغہ، تیغہ جو ہوتا ہے بہت مضبوط رہتا ہے، یوں ماریے پورا شانہ کٹ جاتا ہے۔ انہیں مہنگا پڑا تیغہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے۔ اور مقطع بھی سنا دوں تاکہ میرا بھی نام آ جائے چھوٹے موٹے شاعر میں، سمجھے نہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ نہیں جاتی کبھی رحمت کے چہرے کی یہ شادابی،
نہیں جاتی کبھی رحمت کے یہ چہرے کی شادابی، نہیں جاتی کبھی رحمت کے چہرے کی یہ شادابی، دل رحمت پہ یوں جلوہ ضیاء المصطفیٰ کا ہے۔